فرماتے ہیں تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جو چیز دنیا میں حرام اور شرک ہے میدان محشر میں جائز نہیں ہو جائے گی. آئیے اب میدان محشر میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے نبی کی قدرت و عظمت کا عالم کیا ہوگا. مسلم شریف کی روایت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں حساب و کتاب کا بھی سلسلہ شروع نہیں ہوا ہوگا. لوگ انتہائی بے چین ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے. جیسے ابھی آپ کو بیٹھ کے یہاں گرمی لگ رہی ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو پردہ ڈھکا ہوا ہے، کچھ ہوا بھی چل رہی ہے. میدان محشر میں سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت سورج کی پشت ہماری جانب ہے. اس روز سورج کا اصل چہرہ ہمارے سامنے ہوگا. زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، لوگوں کے پسینے نکل رہے ہوں گے، شدید دھوپ، حتیٰ کہ کفار جو ہوں گے یہ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. اتنا کثیر پسینہ، گرمی، بھوک، پیاس، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانے کے لیے نہیں. اور حساب و کتاب کا سلسلہ بھی بند ہے. اب سارے بے چینی محسوس کریں گے، بھائی کیا کریں؟ تو کوئی ایک مشورہ دے گا، ایسا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ابو البشر ہے، تمام لوگوں کے، تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہ اگر سفارش کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دے. یہ سارا گروپ ڈھونڈتا 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 آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گا. اور وہاں پہ ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا. اگر آپ کا جیسے بڑا کوئی اجتماع ہو یا بہت بڑا بازار ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں، اس میں کسی کو تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے. چلیں آپ یہ کہیں گے آدم علیہ السلام کا قد بڑا لمبا ہے، دور سے نظر آ جائیں گے، پھر بھی وہاں تک پہنچنا بڑا دشوار. کھچا کھچ پبلک ہوگی، اس رش میں سے نکل کر گھوم کر اور وہاں تک پہنچنا بڑا آزمائش کا کام. اب وہ پہنچ کے ریکویسٹ کریں گے کہ آدم یا آدم آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں، کم از کم حساب تو شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں، مختصر کر کے، یہ منصب آج میرے پاس نہیں، تم ایسا کرو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. اب یہ سارا قبیلہ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے گا. وہ بھی معذرت کر کے کہیں گے آج یہ منصب میرے پاس نہیں، تم ایسا کرو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. اب سب خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وہ فرمائیں گے کہ آج میں بھی یہ شفاعت کا سوال نہیں کر سکتا ہوں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، تم ایسا کرو موسیٰ کے پاس جاؤ. اب سب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ریکویسٹ کریں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کے اظہار کر کے کہیں گے تم ایسا کرو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. اب یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اس میں کتنا وقت لگے گا، کتنی توانائی صرف ہوگی، کتنی آزمائش ہوگی، سب پیش نظر رکھیے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہنچیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج یہ منصب میرے پاس بھی نہیں. ہاں آج اگر کوئی تمہاری شفاعت کر سکتا ہے تو وہ فقط حبیب کبریا محمد مصطفیٰ ہے. اب یہ سب کے سب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں گے. آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ المدد کہنا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، لیکن میدان محشر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سب کو یہ کہنا ہی پڑے گا یا رسول اللہ المدد، یا رسول اللہ المدد. اعلی حضرت نے صحیح فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جب سب نبیوں کی طرف سے انکار ہو جائے گا تو آخر بارگاہ رسالت میں آ کر کہنا ہی پڑے گا یا رسول اللہ المدد، آپ مدد کیجئے. بڑا توجہ کا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے اے بدبختو ساری زندگی تمہیں توحید کا درس دیتا رہا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا درس دیتا رہا، آج جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور عظمت کے اعتبار سے تمہارے سامنے جلوہ افروز ہے، تم اسے چھوڑ کر میرے پاس آ رہے ہو. نامعقولو ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. کیا وہ سنتا نہیں ہے؟ کیا وہ عطا فرمانے پہ قادر نہیں ہے؟ تو مجھ سے مدد مانگ کر میدان محشر میں بھی شرک کا ارتکاب کر رہے ہو. دنیا میں تو شرک کرتے رہے، یہاں پر بھی آ کے شرک کر رہے ہو. جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ میری خدمت میں گزارش کریں گے تو میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز پاؤں گا. اور ایک روایت میں سرکار فرماتے میں کہوں گا انا لہا، انا لہا، ہاں میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں.
مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی منظر کو اپنے اشعار کی شکل میں بیان فرما کے کہتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اذهبوا تم جاؤ، الی غیری میرے غیر کی طرف۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے غیر کی طرف جاؤ، میرے پاس یہ منصب نہیں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ سرکار فرمائیں گے میں ہوں شفاعت کے لیے، سرکار فرماتے میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرمائے گا؟ کیا یہ اے حبیب یہ کیا ہوا؟ ساری زندگی آپ کو سکھاتا رہا کہ آپ یہ کہو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اور یہاں پر آپ ان کی فریاد سن کے سجدہ ریز ہو گئے؟ اے حبیب یہ کیا کیا؟ انہوں نے وسیلہ بنایا، وسیلہ اختیار کرنا تو شرک ہوتا ہے حبیب، آپ شرک میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ان سب کو اب دوبارہ کھڑے ہو کر کہیے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اذن عطا فرمایا ہے، لہذا روایت میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرمایا گیا، محمد اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، آج آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش کر دیں گے اس کو بخش دیا جائے گا۔ توجہ کی بات دیکھیں، توجہ کریں، بہت توجہ کی بات ہے۔ ذرا جب ان لوگوں نے آپس میں مشاورت کی کہ یار کیا کریں، تو ایک نے کیا مشورہ دیا کہ چلو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ آئے نا خیال دل میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ گناہ کا خیال تھا کہ نیکی کا خیال؟ بھئی نیک خیال ہے نا، گناہ کا تو نہیں ہے نا۔ نیکی کا خیال دل میں کون ڈالتا ہے؟ فرشتہ، نیکی کا فرشتہ۔ اچھا اس فرشتے کو حکم کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ جب انہوں نے کہا کیا کرے، اللہ نے ان کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں ڈالا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ؟ نہیں، ان کے دل میں خیال ڈالا آدم کے پاس جاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نوح کے پاس جاؤ۔ ان کے دل میں یہ خیال کس نے ڈالا؟ یقیناً اللہ نے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کے پاس کیوں بھیج دیا؟ انہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ بھئی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خیال ڈال دیتا آدم علیہ السلام کے دل میں کہ بھئی سب سے آخری نبی ہیں، سب سے افضل ہیں، انہی کے پاس چلے جاؤ۔ نہیں، آدم علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا نوح علیہ السلام کا، نوح کے دل میں خیال ڈالا ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں الہام فرمایا اپنے نبی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قلوب میں اپنے نبی کے خیال پیدا فرما دیتا تو نبی کی افضلیت کیسے ظاہر ہوتی؟ انہیں کیسے پتا چلتا کہ آج میدان محشر میں اللہ کے بعد اگر کسی کی حکومت ہے تو حبیب کبریا کی حکومت ہے؟ اسی لیے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات بیان فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ انعقاد مانے قائم کرنا، منعقد کرنا، بزم مانے محفل، محشر مانے میدان محشر۔ آپ اپنے شعر میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر اس لیے قائم کیا کہ حساب و کتاب کرے گا؟ نہیں، وہ تو سب پہلے ہی جانتا ہے۔ وہ کیا اس کی عطا سے تو کرامن کاتبین جانتے ہیں اس نے کون سا کارنامہ کیا، اس نے کیا کام کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ تو آخر یہ میدان محشر قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈائریکٹ ایک کو بلاؤ تم جنت میں جاؤ، دوسرا آیا جہنم میں جاؤ، ختم؟ نہیں، اتنا بڑا میدان محشر، اتنا حساب و کتاب کیوں؟ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کچھ لوگ نبی سے پہلے گزر گئے، انہیں نہیں پتا کہ نبی کی شان کیا ہے۔ کچھ ہمارے نبی کے بعد آئے، انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں، نبی کی شان و عظمت مکمل طور پہ ان پہ منکشف نہ ہو سکی۔ ہاں جو اس زمانے میں موجود تھے انہوں نے دیکھا اور مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر اس لیے قائم کیا کہ جو پہلے گزر گئے، جو نبی کو نہ دیکھ سکے، جو بعد میں آنے والے ہیں،
جنہوں نے صحبت نبوی نہ پائی، وہ سب ایک ساتھ یہ جان جائے کہ آج اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول، محبوب اور انتہائی مقرب ہے تو وہ فقط محمد مصطفیٰ ہے۔ سب پر منکشف ہو جائے گا کہ آج حبیب کبریا کی حکومت ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ، میں کسی ایک مکتبہ فکر کی نمائندگی کا تصور نہیں رکھ رہا، میں مسلمان ہوں، میں اسلامی تصور پیش کر رہا ہوں، لہذا مجھے ایک مکتبہ فکر کا نمائندہ سمجھے بغیر آپ میری بات سن کے اور غور و تفکر کیجئے گا۔ ایز اے مسلم دیانتداری سے بتائیے، اگر آج دنیا میں نبی کی مدد مانگنا حرام اور کفر و شرک ہو تو کیا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں خود اس شرک کی اجازت دے گا؟ وہاں پر کیوں ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم نے یہ احادیث بیان فرمائی ہوں کہ وہاں پر بھی تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا؟ نہ تو دنیا میں ایسی کوئی حدیث ہے، نہ آخرت میں انشاءاللہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا۔ خود اللہ کے نبی مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول فرمائے گا، اور جس کی اللہ کے نبی سفارش کریں گے انشاءاللہ وہ داخل جنت ضرور ہوگا۔